حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک تابعی، ان کا نام بھی علی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے سواری کے رکاب میں پاؤں رکھا، اور پھر وہ جب اس کے اوپر بیٹھے تو انہوں نے الحمدللہ کہا، یعنی اوپر بیٹھ کے پھر انہوں نے الحمدللہ کہا، پھر انہوں نے یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور یہ پڑھنے کے بعد پھر وہ صحابی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد 3 دفعہ پھر الحمدللہ پڑھا اور 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر ایک دعا پڑھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، تھوڑا سا ہنس دیے۔ تو علی بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیوں مسکرائے، آپ کیوں ہنس دیے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا، آپ اسی طرح سواری پہ بیٹھے، اسی طرح آپ نے دعا پڑھی اور یہی دعائیں پڑھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے تھے۔ تو میں نے پھر اس وقت پوچھا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ گویا علی رضی اللہ تعالیٰ جو مسکرائے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسکرائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے یہ بھی مسکرا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا رب جو ہے وہ تعجب کرتا ہے بندے پر جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ اکبر، دعا ہے نا سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں نے اپنی ذات پر جو ظلم کیا ہے تو پاک ہے، سبحانک رب انی، سبحانک رب انی، یا اس میں رب کا لفظ بعض اوقات نہیں آتا، بعض روایتوں میں نہیں ہے، سبحانک انی ظلمت نفسی یا سبحانک انی قد ظلمت نفسی، اللہ تو پاک ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، بس تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات پر، یعنی تیرا رب اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ میرے بندے کو یہ علم ہے اور میرے بندے کو یہ یقین ہے، جب وہ کہتا ہے رب اغفر لی تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ جب اس یقین کے ساتھ بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے رب اغفر لی تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اس بندے کو علم ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے۔ اکثر لوگ اس کو سفر کی دعا سمجھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا سواری کی ہے۔ جب سواری پہ بیٹھ جاؤ تو سواری پر بیٹھ کر یہ دعا کرنی چاہیے، وہ چاہے سواری کشتی ہو، وہ سواری گھوڑا اونٹ وغیرہ ہو، گدھا ہو، خچر ہو، یا سواری کار ہو، ریل گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ سواری پہ بیٹھتے ہو یہ سواری کی دعا ہے۔ اور جو دوسری دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ بھی سواری کی دعا ہے۔ یہ دونوں سواری کی دعائیں ہیں، اور ایک دعا جو ہے وہ، بلکہ 2 دعائیں جو ہے گھر سے نکلنے کی ہیں۔ آپ جب گھر سے نکلے تو 2 دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں سفر کے آغاز میں۔ ایک تو گھر سے نکلنے کی مطلقاً دعا ہے، جب آپ مسجد کو جاتے ہوئے بھی نکلیں، آپ کسی بھی جگہ نکلیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ دعا جو ہے تو گھر سے نکلنے کی مطلقاً۔ تو دوسری ایک دعا ہے جو سفر کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اب یہ بھی گھر سے نکلنے کی گویا دعا ہے۔ تو یہ 2 دعائیں ہو گئی گھر سے نکلنے کی، اور یہ 2 دعائیں، ایک سبحان الذی سخر لنا ھذا
اور دوسری دعا جو ابھی میں نے عرض کی ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آدمی یہ کہے سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دو دعائیں ہو گئیں، یہ سواری کی دعائیں۔ سفر کی دعا ان میں کوئی نہیں۔ اکثر جو ہے آپ کسی سے پوچھتے ہیں سفر کی دعا سنائیں، وہ جلدی سے سنا دیتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے جو آپ نے سواری پہ بیٹھ کے پڑھنی۔ اور بسم اللہ توکلت علی اللہ اور اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، یہ دونوں دعائیں جو ہے گھر سے نکلنے کی ہیں۔ تو پھر سفر کی دعا کون سی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل۔ یہ ہے سفر کی دعائیں۔ یہ 4 دعائیں گویا ہے تو ایک ہی دعا لیکن اس کے اندر 4 دعائیں شامل ہیں، تو یہ شامل ہو کے پھر یہ سفر کی دعا بنتی ہے۔ تو اگر یہ گویا 2 دعائیں گھر سے نکلنے کی، 2 دعائیں سواری پر بیٹھنے کی، اور 4 دعائیں جو ہیں سفر میں پڑھنے کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ قرآن کے اندر متقابلات، جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو پھر جنت کا ہوتا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے جہنم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اسی تقابل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو متقین ہیں، ان المتقین، بے شک متقین، فی مقام امین، وہ امن والی جگہ میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ امن والی جگہ کیسی ہے؟ واللہ عالم، ہمیں پتہ تو نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ ایسی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، یعنی ایسی نعمتیں ہیں جنت کے اندر جس کو کبھی آنکھ کسی نے دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کی نعمتوں والی جنت ہے، لیکن اس کا ذکر کیا گیا ہے امن والی جگہ۔ ہم ایک تصور کر سکتے ہیں کہ امن والی جگہ کیسی ہوتی ہے، کہ جہاں پہ کوئی پریشانی نہ ہو، وہ امن والی جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے قیام امین فرما دیا، مقام امین، امن والی جگہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں اس کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، ینادی منادن، وہاں ایک منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرے گا، ان لکم ان تصحوا ولا تسقموا، آج کے بعد تمہارے لیے جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ ان تصحوا ولا تسقموا، ہمیشہ تم صحت مند رہو گے، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ ولا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ تک کبھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ وان لکم، اور تمہارے لیے یہ بھی نعمت ہے، ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، کہ تم ہمیشہ جنت کے اندر زندہ رہو گے، کبھی فوت نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت ہوگی، ان تشبوا فلا تحرموا، کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ ولا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا، کہ تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہیں ہوگے، ہمیشہ ہمیشہ تک۔ اللہ، یہ ہے امن والی جگہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو متقین ہیں وہ
امن والی جگہ میں ہوں گے. فی جنات وعیون، کون سی امن والی جگہ؟ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. اب یہ باغ اور چشمہ بھی ونس اگین ہمارے ادراک کی آخری حد ہے. کسی چیز کو انسان کسی چیز کو انجوائمنٹ کہتا ہے نا، انسان کسی ماحول کو اپنی مرضی کا ماحول کہتا ہے نا، تو سب سے زیادہ جو اس کے دماغ میں خیال آتا ہے نا، تو وہاں پہ گراسی پلاٹ بنا لے گا، چشمہ بنا لے گا. انسان کے ذہن میں اس سے زیادہ گارڈن، باغ لگا لیا اور ساتھ پانی اور باغ. ویسے بھی انسان کو جو باغات اور چشمے ہیں وہ انسان کو بھلے لگتے ہیں، اور ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ سیر کرنے کے لیے پہاڑوں میں تو ہم جا کے یہی دیکھتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں اور باغات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے فہم کی اور ہمارے ادراک کی آخری حد ہے. انسان اپنا گھر بھی بناتا ہے تو بہترین گھر جس نے بنانا ہوتا ہے وہ اس کے اندر گارڈن بناتا ہے، اس کے اندر چشمہ بناتا ہے. اور یہ انسان کے وگرنہ جنت میں کیا ہے وہ ہمارے اس وہم و گمان سے باہر ہے. اللہ اکبر. فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، لباس پہنیں گے من سندس، باریک ریشم کا، و استبرق، اور موٹے ریشم کا. استبرق موٹا ریشم اور سندس باریک ریشم. متقابلین، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تخت لگائے، جیسے سورہ یاسین کے اندر اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے سامنے تخت لگائے بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. کذالک، ہاں اسی طرح ہوگا. وزوجناہم بحور عین، اور ہم نے ان کا نکاح کیا ہے، ان کی شادیاں کی ہیں. بحور عین، موٹی آنکھوں والی خوبصورت حور کے ساتھ. یہ جو حور ہے نا، یہ حورا کی جمع ہے. حورا کی جمع ہے. حورا کسی ایسی عورت کو کہتے ہیں جو بہت ہی سفید رنگ کی ہو، بہت ہی گورے رنگ کی ہو، اور اس کی آنکھیں سیاہ ہوں. یہ اس کے اندر بھی شامل ہے، یعنی حور کے معنوں میں شامل ہے سیاہ آنکھیں اور انتہائی گوری. تو اب دیکھیں، یہ بھی وہ بات ہے جو ہم دنیا میں جو خوبصورتی کی ہم آخری حد سمجھتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے. اور پھر ساتھ حور عین کہ وہ جو آنکھیں بھی اس کی خصوصی طور پر کہا کہ وہ موٹی آنکھوں والی ہوگی. اب یہ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، وہ بھی ایک سکھایا سمجھایا گیا ہے. اصل میں کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ وہاں پہ منگوائیں گے یا پکاریں گے فیہا اس میں، بکل فاکہۃ آمنین، ہر طرح کے پھل منگوائیں گے، یعنی کہہ کے آرڈر دے رہے ہوں گے فلاں پھل آ جائے، فلاں پھل آ جائے. سبحان اللہ. یدعون، بلاتے ہوں گے، فیہا اس میں، بکل فاکہۃ آمنین، ہر طرح کے پھل وہ منگوا رہے ہوں گے. آمنین، انتہائی بے خوفی کے عالم میں، یعنی امن کی حالت میں وہ مختلف قسم کے پھل جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے ان کے بارے میں. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. لا یذوقون، نہیں چکھیں گے وہ، فیہا اس میں، الموت کوئی موت، الا مگر، الموتۃ الاولی جو پہلی موت آئی ہے اس کے علاوہ کوئی موت نہیں آئے گی. ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ نے بچا لیا ہوگا ان کو جہنم کے عذاب سے.